بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 16 سالوں میں پہلی بار ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میرا نام انیسہ رحمان ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ میرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ زکوٰۃ کے پیسوں پر چلتا ہے، جبکہ میں تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کر رہی ہوں۔ تعلیم کے اضافی اخراجات اور اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے میں اور میری ماں محنت مشقت بھی کر لیتی ہیں۔ میرے ان حالات میں پہنچنے کی وجہ بھی میرے اپنے ہی تھے۔ مجھے زکوٰۃ لے کر کھانا پڑا۔ میرے بچپن میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میرے دادا گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ میرے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد تایا نے ساری زمین بروز طاقت ہم سے ہتھیا لی تھی، اور اب ہم نظریں ہمارے گھر پر تھی، جو کہ ہم کسی بھی صورتحال خالی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیہاتوں میں عام طور پر بھائیوں کے گھر اکٹھا ہوتے ہیں اور مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارا گھر بھی بالکل اسی طرح کا تھا۔ میرے تایا نے ہمارے گھر کا راستہ بند کر کے سین میں دیوار کھڑی کر دی تو ہم قید ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے۔ میرے پڑوسیوں نے ہمارے کمرے کی دیوار گرا کر ہمیں اپنی گلی سے گزر کے لیے راستہ دیا۔ میرے تایا نے ہمارا راستہ اس لیے بند کیا تھا کہ ہم تنگ آ کر اپنا گھر ان کو دے دیں اور یہاں سے چلے جائیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھول دیا تو میرے تایا نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے اپنا گھر گرا کر ہمارے گھر کے ارد گرد گہرے گڑھے کھود دیے اور ان کو پانی سے بھر دیا، جس کی بنا پر بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے 1 مہینے میں ہی ہمارا گھر زمین بوس ہو گیا، اور ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ دوبارہ گھر تعمیر کر سکتے۔ مجبوراً ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر اپنے نہال کے گاؤں آ گئے۔ میرے ماموں نے ہم کو گھر میں رکھنے سے معذرت کر لی۔ گاؤں کے باہر لکڑی کا بنا ہوا کھوکھا تھا، جس میں کبھی بچوں کے لیے گولیاں اور ٹافیاں بیچی جاتی تھی۔ جب کھوکھے مالک کو ہماری حالت کا پتہ چلا تو اس رحم دل انسان نے اپنی خالی کھوکھا ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے دے دی۔ میں اور میری ماں نے کچرے کے ڈھیر سے بوریاں اور پرانے کپڑے چن کر کھوکھے کے ارد گرد لگائے تاکہ باہر سے کوئی آدمی اندر نہ آ سکے، اور پھر کچھ ایسی بوریاں اس کے فرش پر لگا دی تاکہ سونے میں آسانی رہے۔ میرے ننیان والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن انہوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سہارا یہ کھوکھا تھا۔ یہ ہمارا گھر بھی تھا، کچن بھی تھا، یہ سب کچھ ہمارا یہی تھا۔ البتہ میرے ماموں کا یہ احسان ہے کہ وہ لوگ اپنی زکوٰۃ ہم کو دے دیا کرتے تھے، جس سے ہم اپنی کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوئی تھی، اور میری تعلیم بھی چلتی رہی۔ جب میرے تایا نے دیکھا کہ میں اور میری والدہ لوٹ کر مجبور ہو کر دوبارہ انہی کی دہلیز پر نہیں آئے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ماں بیٹی کوئی قانونی کارروائی نہ کریں۔ اس لیے میرے تایا کے بیٹے نے مجھے اور میری والدہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اور 2-3 بار اپنے گنڈوں کے ہمراہ میری عزت پامال کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے، بالکل اسی بات کے مستحق اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے، ان کی ہر چال سے، ان کی ہر شر سے محفوظ رکھا۔ یوں میں اپنے ننیال کی زکوٰۃ پر پڑھ کر جوان ہوئی، اور پھر میری والدہ نے مجھے پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر میں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے بہت بار پرپوز بھیجا، لیکن میں نے ریجیکٹ کیا۔ آخرکار میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملنے کا کہا۔ یوں میری والدہ کی رضامندی سے میری اس کلاس فیلو سے میری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے والدہ نے میری ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، تاکہ کل کو شادی کے بعد مجھے کسی قسم کی کوئی ڈر نہ ہو، کوئی سچائی سامنے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ یوں میں رخصت ہو کر اپنے شوہر عماد کے ساتھ آ گئی۔ پھر ہم دونوں کو دبئی میں جاب مل گئی اور ہم دونوں یہاں منتقل ہو گئے۔ ہماری شادی سے لے کر آج تک کبھی ہم لوگوں میں مخلص تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل ہم لوگوں نے سوچا کہ اپنا کچھ پیسہ پاکستان بھیجا جائے اور وہاں کوئی کاروبار کیا جائے۔ اس سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میرا شوہر پاکستان آیا۔ اس نے ایک پرائیویٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ بینک انتظامیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تو ایک مخصوص فرقے کو متعلق بتایا کہ بینک میں اس فرقے کو اپنا فرقہ مان لیں تو اس کی ذات نہیں کاٹی جائے گی۔ میرے شوہر نے لالچ میں آ کر بینک کے کاغذات میں اپنا فرقہ وہی لکھوا دیا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جب اس بات کی مجھے خبر ملی میں اپنے شوہر سے لڑ پڑی اور تب تک ناراض رہی جب تک دوبارہ ایک نئے بینک میں ہمارا اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا۔ اس اکاؤنٹ میں اپنا ٹھیک منسلک ہونے لکھوانے کے بعد باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ہر سال ہمارے پیسے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ میرے شوہر نے میری خواہش پورا کرنے کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا، اپنے رویہ پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ طائب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کی غلطی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ جب میرا شوہر واپس میرے پاس قطر پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اتنی زیادہ کوئی لڑنے والی بات نہیں تھی، ہم لوگ ہر سال اپنی ساری دولت پر زکوٰۃ لازم دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر اسے بتایا کہ میں جن حالات سے
گزر کر آئی ہوں. مجھے پتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے بشرطیکہ کہ وہ کسی حقدار تک پہنچے. میں نے اسے بتایا کہ زکوٰۃ اسلام میں کوئی نہ ہوتی تو آج میں اور میری والدہ زندہ نہ ہوتی. ہم لوگ کب کے خودکشی کر گئے ہوتے. میرے ماموں نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ لینے کے علاوہ ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کی اور باقی لوگوں نے بھی ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات ہی ہم لوگوں کو دیے. یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو ناحق قتل کر رہے ہیں. اس لیے میں نے فوراً اسے دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے اور زکوٰۃ لازم ادا کرنے کا کہا. میں معافی چاہتی ہوں، میرا رویہ غلط تھا، لہجہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا. میں آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی. میرے شوہر نے میری بات سن کر میری حالت کو سمجھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکا میرا پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صرف ہوگا. میں اپنی کہانی کے آخر میں تمام قارئین کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا آپ لوگوں کا پیسہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں بچا سکتا ہے. اب بینک سے سود لے کر گناہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے پر زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کمائیں. والسلام. میری کہانی کا یہی اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ. اختتام تحریر. تیسرا واقعہ. وہ ذاکر تھا، اس کی ساری زندگی لوگوں کو یہی سمجھاتے ہوئے گزری تھی کہ یزید مر گیا، مگر یزیدیت آج بھی زندہ ہے. یزیدیت تب ختم ہوگی جب امت محمدی پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے، جب حقدار کا حق مل جائے گا، جب ہر کوئی پورے حق کے ساتھ خود کو مسلمان کہہ سکے گا، جب ہر مسلمان انصار مدینہ کی طرح اپنے مسلمان بھائی کی ہر ممکن مدد کرے گا اور وہ سمجھاتا تھا کہ محبت اہل بیت اور اہل محبت اصحاب کی ذریعہ نجات ہے. نہ جانے کس ظالم سے اس کو باغ تک وہ آل رسول کی قبروں کی زیارت کر کے آ رہا تھا کہ بلوچستان کے کچھ شر پسند عناصر نے ایرانی سرحد کے قریب ہی اس کو اس کے ساتھیوں سمیت بس میں زندہ جلا دیا اور مجھ جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ساری زندگی یزیدیت اور حسینیت کا فرق سمجھانے والا وہ ذاکر جعفر نقوی خود کسی کی یزیدیت کا نشانہ بن گیا تھا. یقیناً اسی کی موت کا صدمہ اس کی فیملی سے زیادہ اس کے سننے والوں کو تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. وہ خدا کی راہ میں اپنی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا. اگر کبھی بیوی کہتی کہ کچھ بچا کر رکھو تو وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا تھا. وہ اکثر کہتا تھا کہ میرا مقصد امت محمدی میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے، مگر شاید میں اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھ پاؤں گا. اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور وہ زندہ جلا دیا گیا. ساری زندگی لوگوں کو یزیدیت اور حسینیت کا فرق بتانے والا، لوگوں کو رائے ہدایت پر بلانے والا، خود یزیدیت کا شکار ہوا اور اپنی جوان سالہ بیٹی کو بیوہ چھوڑ کر چلا گیا. اس کی موت ہمارے لیے صدمہ اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش بن گئی. اس نے کبھی ساری زندگی صدقہ خیرات لے کر نہیں کھایا. اس کی بیوی اور بیٹی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ پردے کا یہ عالم تھا کہ دونوں ماں بیٹیاں بھی حضرت فاطمہ تو زہرا کی طرح منہ اندھیرے قبر میں اتارے جانے کی خواہش مند تھی. مگر افسوس کہ وہ بھول گئی تھی کہ جس دیش کی وہ باسی ہیں وہاں کے بہت سارے مسلمان آج بھی حقیقی اسلام سے نہ بلند ہیں اور نہ ہی یہ بھول ان کی موت کی وجہ بن گئی. ہوا کچھ یوں کہ جعفر نقوی کی موت کے بعد اس کی فیملی کے پاس محض 1 مہینہ کا راشن بھی نہیں تھا اور بظاہر ایسا کوئی کام بھی نہیں تھا جو وہ لوگ پردے میں رہ کر سکتے تھے. نقوی صاحب کی بیٹی کچھ پڑھی لکھی تھی. انہوں نے اپنی دوستوں کے ذریعے مارکیٹ سے سامان منگوا کر مناسب قیمت پر آگے بیچنا شروع کر دیا. یوں ان کی روزی روٹی چلنے لگی. پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور آن لائن سامان بیچنے لگی. اسی کاروبار کے دوران ان کا سامنا کچھ یزید کے پیروکاروں سے ہوا جن کے لیے کسی کا حق غصب کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. ایسے ہی کھیوڑا کے ایک شخص نے ان سے سامان منگوایا. اس شخص کا بتانا تھا کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے 3 لہنگے اور کپڑے لینا چاہتا تھا. آدھی رقم ایڈوانس دے گا، باقی رقم شادی کے 3 ماہ بعد دے گا کیونکہ پہلے اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. جعفر صاحب کی بیٹی نے یہ بات مان لی اور تقریباً 2 لاکھ روپے ایڈوانس لینے کے بعد 6 لاکھ روپے کا سامان کھیوڑا بھیج دیا. ان کو والدہ نے منع بھی کیا مگر انہوں نے کہا کہ ماں جی لڑکیوں کے ہزاروں خواب ہوتے ہیں، ان کے والد کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ سب بچی کو ایک ہی وقت لہنگا دلوا دے، تو اس نے ادھار کر لیا. ہمارے وسیلے سے امت محمدی کی کوئی بیٹی رخصت ہو کر گھر جاتی ہے تو ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا. ان کی والدہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئیں اور سامان کھیوڑا پہنچ گیا.
بچیوں کی شادی ہوگی، مقررہ وقت سے 2 ماہ اوپر ہو گئے۔ دکاندار جس سے جعفر صاحب کی بیٹی نے سامان لے کر آگے بھیجا تھا، اس نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔ جس شخص نے سامان لے کر بچیاں رخصت کی تھی، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بیوہ خاتون کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ انہوں نے قانون کا سہارا لینا چاہا، مگر افسوس کہ پاکستانی قانون غریب کے لیے پھندے جیسی طاقت ہے اور ظالم کے لیے باندی جیسی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ان کو بھی کوئی قانونی مدد نہ ملی، جبکہ دکاندار نے قرض واپسی کے لیے سختی سے پیش آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قرض کے عوض جسم کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی تو اس نے محروم جعفر نقوی کے گھر جا کر اس کی بیٹی اور بیٹی کو گالم گلوچ شروع کر دیا۔ ڈٹائی سے کہتا کہ میں نے اس لڑکی کو پیسے سے خرید رکھا ہے، جب یہ خاتون مجھ سے بیٹی رخصت کرنے پر تیار نہیں ہو رہی۔ جعفر نقوی جو ساری زندگی لوگوں کو یزیدیت اور حسنیت کا فرق سمجھاتا رہا، جس کی بیوہ اور بیٹی خود وقتی فرعونوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، 3 لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کے چنگل سے نہ نکل سکے، یہاں تک کہ جب ماں اپنی بیٹی کی عزت لٹنے سے بچاتے بچاتے تھک گئی اور اسے محسوس ہوا کہ ان ظالموں نے مزید مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کو زہر دے دیا۔ موت کی تکلیف سے بیٹی تڑپنے لگی تو بیٹی نے خود ماں سے کہا کہ مجھے کسی رسی کی مدد سے باندھ دو، خود باہر چلی جاؤ۔ ماں نے ایسا ہی کیا اور گھر سے باہر نکل کر امام مسجد اور کربلائے معلی کے والی کے پاس گئی اور ان کو اپنا زیور بتایا اور کہا کہ وہ جتنے کا بھی ہے بک جائے، اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ ساتھ بیٹی کو زہر دینے کا واقعہ بھی دہرایا دیا۔ وہ لوگ دوڑ کر ان کے گھر پہنچے، تب تک بیٹی مر چکی تھی اور ماں رستے میں ہی گر کر مر گئی۔ یوں کچھ ظالم لوگوں نے ان ماں بیٹی کی جان بھی لے لی اور قانوناً معاشرے کی نظر میں آج بھی وہ مذہب و پارسا ہیں۔ چند دن پہلے میرے ساتھ جعفر نقوی والی فیملی کی طرح مجبور ایک اور بہن نے رابطہ کیا۔ میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا، مگر میری خواہش ہے کہ کاش کوئی ان کی مدد کر دے۔ ان سے ایک کراچی کی خاتون نے سامان منگوایا، انہوں نے انتہائی مجبور ہو کر اپنی شادی کا سامان 20,000 روپے میں بیچ دیا اور پارسل کی صورت میں کراچی بھیج دیا۔ سامان دینے والی خاتون نے سامان لیا اور ان کو سوشل میڈیا پر بلاک کر دیا۔ کال کرنے پر اپنے شوہر کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ہماری جس بہن نے سامان بیچا، اس کو اس کا شوہر ہر دوسرے دن مار پیٹ کرتا ہے۔ اگر کراچی کا کوئی بھائی ان کو ان کا سامان واپس لا دے تو ان کی عذاب بنی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بھی جعفر نقوی کی فیملی کی طرح انتہا پر جا کر سوچ رہی ہیں کہ ان کے کراچی والے کسٹمر کی ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے، قانونی طور پر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو پلیز رابطہ کریں۔ میں آج کی کہانی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو کاروبار نہ کریں، کسی کا حق کھا کر یزیدی ہونے کا ثبوت نہ دیں، مخلوق خدا پر ظلم نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔